بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ ایوری ون از فائن اینڈ ڈوئنگ گڈ. آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آبسٹیکلس ان دا وے آف اسلامائزیشن. کہ پاکستان کو اسلامائز کرنے کے لیے، پاکستان کو ایک اسلامک سوسائٹی بنانے کی جب کوششیں کی گئی تو اس میں کیا کیا رکاوٹیں تھیں، کیا کیا آبسٹیکلس تھے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم نے اسلامائزیشن ان پاکستان فرام 1947 ٹو 1977 اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ 1977 سے لے کے آگے جتنا بھی اسلامائزیشن کا پروسیس تھا اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج یہ دیکھیں گے کہ اسلامائزیشن کے پروسیس کے اندر رکاوٹیں کون کون سی آئی تھیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ پاکستان ایک اسلامک سوسائٹی یا پھر اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ صحیح پراپر طریقے سے چینج نہیں ہو پایا. تو ان آبسٹیکلس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو پاکستان جب بنا 1947 میں، تو تب سے لے کر یہ بات کی گئی، یہ آئیڈیالوجی بنائی گئی، یہ مقصد بتایا گیا کہ بھائی پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہوگا جو اسلام کے مطابق چلے گی. پاکستان ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پر اسلامک قوانین ہوں گے، جہاں پر لوگ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں گے. تو لیکن ناکامیاں کیوں ہوئی، ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ اتنی باتیں کی گئی لیکن اس کے بعد بھی ہم ناکام کیوں ہوئے. تو آبجیکٹیوز ریزولوشن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 1949 میں، جسے قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے، کہ بھائی پاکستان کے آنے والے جو آئین ہو گئے ان میں کیا کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گی اسلام سے ریلیٹڈ، یا پھر ان کی بنیاد رکھی گئی کہ کس بنیاد کے اوپر یہ آئین بنائے جائیں گے. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشنز آئے، پہلا کانسٹیٹیوشن 1956 میں، پھر 62 میں، اور پھر 73 میں. تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں موجود تھیں، اسلامک پروویژنس موجود تھی، جن کے اوپر ہم الگ الگ سے ایک ایک ویڈیو بنا چکے ہیں. تو یہ سب چیزیں کی گئی. تو اس کے باوجود بھی سوال یہ بنتا ہے کہ آر وی میکنگ اے پروگریس؟ کیا ہم ایک اسلامک اسٹیٹ کی طرف پروگریس کر رہے ہیں؟ تو آنسر انفارچونیٹلی ہے نو. تو اتنی باتیں، اتنی چیزیں کرنے کے باوجود پھر کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں پاکستان کو ایک اسلامک کنٹری بنانے میں؟ تو سب سے پہلی بات، لاز ڈو ناٹ کریٹ سوسائٹیز. کہ آپ کوئی بھی قانون بنا کے سوسائٹی کو نہیں بناتے، بلکہ سوسائٹیز کریٹ لاز. سوسائٹیز جو ہوتی ہیں، جو معاشرے ہوتے ہیں، وہ لاز بناتے ہیں. لاز سے سوسائٹیز نہیں بنتی. آپ کوئی بھی بھائی قانون بنا دے کہ یہ اس طرح ہوگا تو اس پہ آپ ایک حد تک تو عمل درآمد کروا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے ایک سوسائٹی نہیں بنا سکتے. آپ سوسائٹی کے اندر اس قانون کے تحت نارمز نہیں پیدا کر سکتے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ بھائی ہم نے آبجیکٹیوز ریزولوشن بھی بنا دیا، ہم نے 1956 کے اور 1962 اور 73 کے جو آئین ہیں ان کے اندر بھی جو ہے اسلامک پروویژنز ڈال دیے. لیکن کیا صرف یہ کرنے سے اسلامک سوسائٹی بن جائے گی؟ تو بالکل بھی نہیں بنے گی. اسلامک اسٹیٹ ایمرجز آؤٹ آف این اسلامک سوسائٹی. آپ کو سب سے پہلے اسلامک سوسائٹی بنانی پڑے گی، تو اس سے ہی آپ کی جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ بنے گی. اب اسلامک سوسائٹی کس طرح بنائی جا سکتی ہے؟ اسلامک سوسائٹی وہ لوگ بنا سکتے ہیں، پیپل وتھ ریئل اسلامک کریکٹر، جن کی آئیڈیالوجی اسلام کے تحت ہو، جن کا خود کا کریکٹر جو ہے وہ اسلام کے تحت ہو. ایسا نہ ہو کہ بھائی جو بندہ ہمارا حکمران ہے، جو رولر ہے، وہ خود ایک کرپٹ ہے، وہ خود ایک چور ہے، وہ خود اسلام کے اوپر اس کا کوئی جو ہے وہ خاص، اس کا اسلام کو وہ مانتا ہے لیکن وہ اسلامی اس کیریکٹر نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو اسلام کا جو ہے وہ اسپرٹ نہیں ہے اس کا. تو اگر اس طرح کا آپ کے پاس رولرز ہوں گے تو وہ کبھی بھی اسلامک سوسائٹی نہیں بنا پائیں گے. تو ضروری ہے کہ اگر ہمیں اسلامک سوسائٹی بنانی ہے پاکستان میں، سو ہمیں ان لیڈرز کا انتخاب کرنا چاہیے جن کا ریئل اسلامک کریکٹر ہونا چاہیے، جن کے اندر ول ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے اسلامک سوسائٹی بنانی ہے، جو عملی طور پر اس طرح اسلامی اصول و ضوابط ہے، اسلامک اسپریچولیٹی ہے، اس کے اوپر عمل کرے. اگر خود عمل کریں گے تو ہی ہماری سوسائٹی کو اسلامک سوسائٹی بنا پائیں گے. تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کو اسلامک سوسائٹی بنا لیں؟
ہم نے بہت سارے قوانین بنا دیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ پاکستان کو اسلامک کنٹری نہیں بنا پائے. تو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے ایجوکیشن. ہم نے ایجوکیشن اس طرح کی دینی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو جنریشنز ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، وہ اسلام کے تحت اپنی زندگی گزارنا سیکھ لے. پہلی بات پیوریفیکیشن آف سول. ان کا جو سول ہے اس کی اٹیچمنٹ اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے. ان کا کیریکٹر اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اسلام سے خود ہی محبت کریں، اسلام کے اوپر خود ہی عمل کریں، ان کی سیرت اسلام کے مطابق بن جائے. اس کے علاوہ کالنگ پیپل ٹو دا رائٹ پاتھ. لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا جائے کہ بھائی یہ راستہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح ہے. گائیڈنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ایک لا امپلیمنٹ کر کے ایک سوسائٹی نہیں بنا سکتے. آپ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈالنا ہے کہ یہ جو اسلام کی زندگی یہ بہتر زندگی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بلڈنگ نیشن اسپریچولی ساؤنڈ اینڈ مورلی اسٹرانگ. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ بھائی مورلی کرپٹ ہے ہم لوگ. آپ دیکھیں کہ ہم اسلام کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں، آپ یو ایس اے کو دیکھیں، آپ یو کے کو دیکھیں، یا جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، آپ چائنا کو دیکھیں، آپ رشیا کو دیکھیں، یہ نان مسلم کنٹریز ہے، لیکن وہ مورلی اسٹرانگ ہے. ان کے یہاں آپ کو کرپشن ملے گی لیکن بالکل کم ملے گی. وہ مورلی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے. ان کے یہاں آپ کو ملاوٹ نہیں ملے گی چیزوں کے اندر. ان کے یہاں آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں یہ سب چیزیں، ہم اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں یہ سب چیزیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں. نان مسلم کنٹریز سے کمپیئر کریں تو ہمارے یہاں یہ سب سے زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ ان چیزوں کو ایجوکیشن، پیوریفیکیشن آف سول، اور لوگوں کی جو ہے وہ تبلیغ کے ذریعے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے ذریعے سے ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. لا امپلیمنٹ کرنے سے آپ کچھ حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی حکمرانی ان کو آفر کی گئی کہ بھائی آپ مکہ کے امیر بن جائیں، لیکن اس وقت بالکل ہی چند مسلمان تھے. تو انہوں نے جو وہ کہا کہ بھائی یہ ممکن ہی نہیں کہ مکہ کا میں امیر بن جاؤں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں جو لاز امپلیمنٹ کروں گا زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ میرے خلاف ہیں، تو وہ ان لاز کے اوپر عمل نہیں کر پائیں گے، اور اس طرح ملک کا سسٹم صحیح سے نہیں چل پائے گا. تو ہمارے یہاں بھی اس طرح کا سسٹم ہے کہ لاٹھی سے اور پاور سے چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ پاور کو یوز کر کے ہم چیزوں کو ٹھیک کریں. تو اس طرح ممکن نہیں ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی دلوں کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. ان کو اسلامک کیریکٹر کا جو ہے وہ انسان بنانا ہے، تاکہ وہ خود ہی مورلی اور اسپریچولی جو ہے وہ اسلام کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. تبھی ہم جو ہے وہ پاکستان کو ایک اسلامک سوسائٹی بنا سکتے ہیں. تو یہ آبسٹیکلس ہیں ہماری جو اسلامائزیشن کا پروسیس رہا ہے، جس میں آج تک ہم ناکام رہے ہیں، کہ ہم نے بہت سارے لاز بنا دی ہیں لیکن ہم پاکستان کو ٹرولی ایک اسلامک کنٹری نہیں بنا پائے. تو ان چیزوں پر عمل کر کے ہم پاکستان کو صحیح طریقے سے اسلامائز کر سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ اٹ. I hope this is going to help you. So take care of yourselves. Allah Hafiz.